باقی سارے والنٹیئر ہوتے ہیں، اور جو بھی میں نے کام کیا وہ ایز اے والنٹیئر ہی کام کیا اس میں۔ اب ڈیفرنٹ لوگوں میں، زیادہ لوگوں میں، بعض میں ایک دین کے لیے یا جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں یا دوسروں کو تک کی تعلیم کے لیے ایک لگاؤ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، اور وہ مجھے شروع سے تعلیم کا ایک لگاؤ تھا کہ میں خود بھی سیکھتا ہوں اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہوں۔ تو اس تعلیم کے لگاؤ کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ میں نے دوسروں سے ذرا بڑھ کے حصہ لیا ہوگا، اور اپنا جاب کے علاوہ جو بھی فارغ ٹائم تھا میرا ہوتا تھا، جس طرح آج کل آپ کے سامنے ہے کہ میرا اپنا جو کاروبار ہے، جس سے جاب ہے، اس سے جو بھی ٹائم ملتا ہے وہ اب میں اسی ایکٹیویٹی میں میرا صرف ہوتا ہے۔ صحیح، میں آپ کی انشاءاللہ موجودہ ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی ہم آپ سے بھی مزید تفصیلات پوچھیں گے، لیکن اچھا اس سے پہلے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک تعلیم اور تعلم کا سلسلہ وہاں بھی موجود ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں، تو اس طرح کا کوئی مدرسہ ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے جو احمدیہ جماعت یا قادیانیت کو ریپرزینٹ کرتا ہو، تو وہاں تعلیم و تعلم کا کیا سلسلہ ہے؟ جی، یہ بھی اچھا سوال ہے۔ ان کا ایک ہی مدرسہ تھا کچھ عرصہ پہلے تک، جس کو وہ جامعہ احمدیہ کے نام سے بولتے ہیں، جو کہ چرام نگر میں ضلع جھنگ میں موجود ہے، اور سارے مربیان کی تربیت وہیں پہ ہوتی ہے۔ 5 سال کا 6 سال کا ایک پروگرام ہے ان کا، جس کو شاہد پروگرام کہتے ہیں۔ اب پچھلے گزشتہ چند سالوں سے ایک کینیڈا میں بھی بن چکا ہے اس کی شاخ، اور ایک آدھی اور بھی کسی ملک میں ہے، مجھے تفصیلاً علم نہیں ہے، مگر اس کے اندر بھی تعلیم کا جو ایک سلسلہ اور جو معیار ہے وہ بڑا ہی سلیکٹڈ ہے۔ قرآن کریم کے چند حصے، احادیث کے چند حصے، اور اس کے بعد مرزا صاحب کی چند کتابیں، وہ اور اس کے بعد ان کو بحث کا چند مسائل کا اور بحث کا طریقہ سکھایا جاتا ہے بس، جس کی وجہ سے قادیانی لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی بحث میں یا کبھی بھی ایک گفتگو میں ان کے مربیان یا ان کے علماء جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے، اور ساتھ ہی وہ جا کر یہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی آتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں علمی فقدان کتنا ہے۔ جب میں قرآن کی حفظ کر رہا تھا تو میرے استاد قاری محمد عاشق صاحب، جو کہ مسلمان سے قادیانی ہوئے تھے، وہ ہمیں تجوید اور قرات وغیرہ سکھاتے تھے، اور ان میں قادیانیوں میں قرآن کریم کی تجوید اور قرات کا بھی کوئی خاص سلسلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان کے جو 1-2 مدرسے ہیں ان کو اب مسلمانوں کے مدارس سے کمپیئر کریں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، فقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اس طرح کر کے اور بھی بہت سارے، اور عربی جو ان کے مدارس سے مربیان تربیت یافتہ نکلتے ہیں، ان میں سے پوری دنیا میں 1 یا 2 ہیں جو کہ روانی سے عربی بول سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت کا گول کیا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا مقصد صرف 2 ہیں ان کے علماء کی، کہ وہ جو لوگ آلریڈی قادیانی ہیں ان کو قابو میں رکھیں، اور جہاں کہیں دوسرے سے بات ہو، مسلمان سے بات ہو، اس کو ایسے گول چکر میں ڈالیں کہ عام مسلمان جس میں کہ جو کہ عالم نہیں ہے، اس کے لیے ان گول باتیں ہیں جنہیں سرکولر ریزننگ کہتے ہیں، کہ ایسی بات کہ ایک ہی بات دوسری کی دلیل بنتی جائے، اس کے اندر ان کو بہت تربیت ملتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ جو آپ کو روایتی، جس طرح آپ مسلمانوں کے مدارس میں جس طرح تعلیم ہوتی ہے، جو سلسلہ ہوتا ہے یا جو نصاب ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ اچھا، اور مزید مجھ کو یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ان کے درمیان زیادہ تر جو ان کا زور ہے ان کی تعلیم کا، وہ رخ جو ہے وہ زیادہ تر مناظرے کی طرف یا مقرر یا خطیب ہونے کی طرف ہے، کہ وہ یا تو ڈبیٹر ہیں یا پھر جو ہے اسپیکر ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیا ایسا ہے کہ قادیانی جماعت کے اندر تحقیق بھی ہو رہی ہو، کوئی ریسرچ ورک بھی ہو رہا ہو اس طور پر کہ اسلام کیا ہے یا اس کا فقہ کس طریقے سے مرتب ہونا چاہیے، یا اس طرح کی کوئی اور بات؟ یہ بہت اچھے سوال ہیں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں۔
اور یہ سوال ہے. ابھی آپ نے جو فرمایا کہ ان کو خطابت یا تقریر سکھائی جاتی ہے، یہ بھی کچھ صحیح نہیں ہے. وہ خطابت تقریر نہیں بلکہ انفرادی طور پہ لوگوں کو باتوں میں الجھانے کی تربیت. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی قادیانی مربی یا مولوی سے توقع رکھیں کہ وہ علم الکلام جانتا ہوگا یا وہ اپنے منطق کے اصول جانتا ہوگا تو یہ بھی درست نہیں ہے. اگر کبھی کسی مناظرے میں آمنے سامنے ان میں سے چند ہی لوگ ہوں گے جن کو کہ مناظرے میں آمنے سامنے شرافت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، زبان کی شرافت کے ساتھ، میرا مطلب تھا کہ طیش میں آئے بغیر وہ کوئی بات کر سکیں، بہت کم ہوں گے. جہاں تک تحقیق کا سوال ہے، وہ اس وقت ان میں علمی فقدان اس حد تک ہے. ایک زمانہ تھا آج سے 80 سال پہلے، 100 سال پہلے، مرزا صاحب کے دور میں یا مرزا صاحب کے دور کے بعد، کہ کچھ مسلمان لوگ یا علماء یہ قادیانیت کی طرف مائل تھے، اٹریکٹڈ تھے، مگر اب وہ زمانہ نہیں رہا. بلکہ ان کے دوسرے جو سربراہ تھے مرزا محمود، ان کے بعد تو یہ علم کا سلسلہ جو ان کے اندر تھوڑا بہت تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. اس وقت مزیدار بات بتاؤں آپ کو، اگست میں 3 ماہ پہلے راجہ نعمان صاحب جو کہ ان کے خلیفہ جو موجودہ سربراہ ہیں مرزا مسرور، ان کے ساتھ ریسرچ کا کام کرتے تھے، تحقیق کا کام کرتے تھے. انہوں نے اعلان قادیانیت سے طائب ہو کے اسلام قبول کر لیا ہے. اب وہ ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے ساتھ اپنا ریسرچ کا کام کر رہے ہیں. جس کو یہ ریسرچ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر ریسرچ نہیں ہے. ابھی آج سے 8-10 سال پہلے مرزا طاہر احمد صاحب جو ان کے چوتھے سربراہ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ریشنلٹی ریولیشن کے بارے میں، اور اس کا بڑا چرچا ہوا، دھوم ہوا کہ یہ کیا شاندار کتاب ہے. وہ کتاب ایسی تھی کہ اس کے اندر کوئی جدید تحقیق یا کوئی نئی بات ہی نہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی تحقیق کا کیا عمل ہے. کوئی نئی کتاب نہیں آتی، اور اپنے اندر گروہ کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو اسلام کی خدمت کوئی کر ہی نہیں رہا. جب میں پوچھوں کہ بھی کتنی کتابیں اس سال میں، کتنی نئی کتابیں شائع ہوئیں یا کس موضوع پہ تحقیق ہوئی، تو جواب ہی کوئی نہیں. آگے سے طیش میں آ جانا، غصے میں آ جانا، یہ بات اس کا جو پراپر جواب دینے کا، تو بس ان کے ٹی وی کا اور ان کی کتابوں کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اندر بند ہیں ان کو بند رکھا جائے، ان کو باہر دیکھنے نہ دیا جائے، اور ان کو مسلسل غلط بات بتائی جائے کہ اسلام کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں، مسلمان باقی تو سارے پاگل ہیں. یہ حقیقت ہے، وہ ہمیں بالکل پاگل سمجھتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ڈر اور خوف ہے ان کو کہ مسلمانوں سے. تو جب کوئی اس بند خول میں سے باہر جھانکتا ہے اور اس کو باہر ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے دکھائی دی، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ان باتوں پہ کیسے یقین کر سکتا ہوں. صحیح، ٹھیک. میں اسی سلسلے کلام کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ مرزا مسرور صاحب یا پھر یہ جو ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر تحقیق کے نام پر یا پھر تحقیقی کام سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے. جیسے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں بھی یہ بات سنی ہے کہ وہ دعوی نبوت سے پہلے جو ہے وہ ایک مناظر کے طور پہ سامنے آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو کام کیا، وہ اس کے لحاظ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دعوی نبوت سے پہلے جو ان کا کام تھا، تو کیا ایسی ہی علمیت یا پھر اسی طرح کی جو ہے خدمت جو ہے یا اس طرح کی تحقیق خود انہوں نے اپنے لٹریچر میں کی یا پھر عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں؟ آپ مرزا صاحب قادیانیوں کے بانی کی بات کر رہے ہیں، مرزا غلام احمد کی. جی، مرزا غلام احمد قادیانی نے 1878 1879 میں 1878 1879 میں بعض ہندوؤں سے اور بعض عیسائیوں سے مناظروں کا سلسلہ شروع کیا، مگر بہت جلد اسی دور میں وہ مناظرے میں منطقی بات کرتے ہوئے اگر ان کا کوئی پوائنٹ لوز ہو گیا ہے تو اس کو ایک اچھے مناظر کی طرح اس کو کنسیڈ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ماننا کہ میرے سے یہ بات غلط ہوئی ہے اور میں اس کو اپنے بات کو دوسری طرف سے کرتا ہوں، ان کا فوراً طیش میں آ جانا اور غصے میں آ جانا کا جو انداز تھا وہ اسی وقت سے صاف دکھائی دیتا ہے.
اگر آپ 1880 کے قریب آئیں جب انہوں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کا لکھنی شروع کی تو اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً لوگوں کو چیلنج دینے میں زیادہ پیش رفت ہوتی تھی. کتاب لکھنے سے پہلے ہی چیلنج دے دیا کہ جو اس میں 300 دلائل میں سے 1/5 یا 1/4 بھی پیش کر سکے میں اس کو اتنا انعام دوں گا, 10,000 روپیہ کے پتہ نہیں کتنا اس زمانے میں انعام دوں گا. حقیقت یہ ہے کہ وہ کتاب براہین احمدیہ میں پہلا دلیل بھی پوری نہیں کر سکے اور کتاب کا لکھنا بند کر دیا. تو چیلنج پہلے دینا اور اس کے بعد کر کے کچھ نہ دکھانا, یہ تو ایک عالم کا کام تو نہیں ہے نا. جی بالکل. پھر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو اس کے اندر ایک بے ربط مسلسل ایک بے ربط سلسلہ چلی جاتا ہے اور سب کا موضوع تقریباً ایک ہی ہے. 1891 سے لے کے 1899 تک 9 سال کے عرصے میں جو 30-40 کتابیں انہوں نے لکھی, سب کا موضوع لیکھ رام اور مولوی محمد حسین بٹالوی اور انگریز حکومت, اس کے علاوہ ان 2-3 موضوعات کے علاوہ اور ہر کتاب میں کتاب کا نام جو بھی ہو سلسلہ یہی کلام کا چلتا ہے. پھر لیکھ رام کے ساتھ ان کا جب وہ دلیل ہار گئے تو اس کو موت کی دھمکی دینی شروع کر دی. اسی طرح جب وہ کیپٹن ڈگلس کے گھر میں عبداللہ آتم کے ساتھ عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہوا اور اس مناظرے میں کچھ اچھا بھی بولے مگر اخیر پہ مناظرہ ہار گئے اور کچھ مسلمان عیسائی ہو گئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فوراً آتم کی موت کی پیشگوئی کر دی. اب ایک عالم کا کام یہ تو نہیں نا کہ وہ جب بھی کوئی بات ہارے یا کچھ کرے وہ اپنی موت کی پیشگوئی کرتی ہے, موتی جو ہے وہ شروع کر دے. اخیر کیا ہوا کہ 1896 میں انگریز حکومت نے کہا کہ مرزا صاحب آپ آئندہ سے موت کی کوئی پیشگوئی نہیں کریں گے چونکہ اس سے امن عامہ کو خطرہ ہے. اور مرزا صاحب نے پوری اطاعت کے ساتھ آئندہ کوئی موت کی پیشگوئی نہیں کی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. جہاں تک علمی بات کا تعلق ہے, ہاں انہوں نے کتابیں پڑھی بہت تھیں, یہ ان کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب نے کتابیں پڑھی بہت تھیں اور ان کو الفاظ پہ, فارسی کے الفاظ پہ اور عربی کے الفاظ پر عبور بھی بہت تھا, مگر وہ جو ایک بات میں دلیل ہوتی ہے یا ربط ہوتا ہے وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دیتی. اور اسی کی وجہ ہے کہ قادیانی جماعت جو کہ آج کروڑوں اربوں روپیہ جن کے پاس ہے وہ آج تک ان کی کتابوں کو انگریزی زبان میں بھی ترجمہ نہیں کر سکے, سوائے چند چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس کے. وہ کوئی بھی کتاب پوری طرح جو ہے جو ان کی مشہور کتابیں ہیں اس کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے آج تک, چونکہ ان میں ربط اور علم ہے ہی نہیں. اچھا, میں اسی بات سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جتنا لٹریچر اس وقت احمدیہ جماعت یا قادیانی جماعت کے پاس موجود ہے, کیا اس کی ٹرانسلیشن یا پھر اس کے اوپر مزید اس کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے, یا یہ کہ وہ کون سی زبان میں ہے سب سے زیادہ لٹریچر؟ جی, مرزا صاحب نے جو کتابیں لکھیں ان کا لٹریچر جو ہے, اس سے پہلے کہ میں جاؤں, وہ مرزا صاحب کی کتابیں ہیں, مرزا غلام احمد صاحب کی کتابیں ہیں. پھر ان کے جو دوسرے سربراہ تھے جو مرزا صاحب کے بیٹے تھے مرزا محمود, ان کی کچھ کتابیں اور خطبات وغیرہ ہیں. اور اس کے بعد کوئی اتنی زیادہ سلسلہ نہیں ہے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ ہیں, کسی موضوع پہ کسی نے لکھ دیا ہو. بلک جو ہے, جو زیادہ تر مواد ہے وہ مرزا صاحب کا اور ان کے بیٹے کی کتابوں کا ہے. اس میں سے دوسروں کو پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے, خود ان کے اندر بھی ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ قادیانی لوگ بھی 10 لوگ ایک حلقہ بنا کے اکٹھے ہو کے مرزا صاحب کی کسی کتاب کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں یا تحقیق شروع کر دیں. اس چیز کی نہ روایت ہے نہ اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے. بس چھوٹے چھوٹے اقتباسات نکال کے, ایک پیرا 2 پیرا اقتباسات نکال کے اس کو ایک چھوٹا سا کتابچہ جس کا نام ہے ہماری تعلیم, اس میں ڈال دیا گیا ہے. اور وہی اکثریت جو قادیانیوں کی ہے وہ اسی ایک کتاب کو پڑھتی ہے جس کا نام ہماری تعلیم ہے, اور وہ چند اقتباسات ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اسی سلسلہ کلام کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے پھر حاضر ہوں گے. ابھی وقفے کا وقت ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ بریک کے بعد پھر